बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टी डिजिटल। आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल सियासतदानों पे कुछ के कि उनका फ्यूचर क्या है। मिसाल के तौर पे नवाज़ शरीफ और उनकी साहिबजादी का, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के कुछ ऊपर के रहनुमाओं का जो नवाज़ शरीफ के बहुत क्लोज समझे जाते हैं, जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह वगैरह। इसी तरह पीपल्स पार्टी में से भी कुछ लोग, और जिनमें बड़ी हैरानी होगी आपको सुन के कि कमरुज़्ज़मान कायरा भी शायद हों, या शहरी रमान किसी हद तक हो सकती हैं, क्लोज़ हो सकती हैं, और आसिफ ज़रदारी तो शायद हैं ही हैं। पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये अब चीज़ ऐसी है कि मैं जब आपके सामने भी रखूँगा तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ आ जाएगी कि जो हम बात कर रहे हैं वो है क्या। हो सके तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ये गुफ्तगू चलती रहेगी। पाकिस्तान में 70 साल हम वेस्ट के साथ रहे, और वेस्ट का और हमारा मुफाद तकरीबन एक था, और क्योंकि एक था इसलिए वेस्ट के साथ लॉयल होना पाकिस्तान के साथ लॉयल ना होना नहीं समझा जाता था। काफ़ी हद तक लोगों ने जायदादें बनाई। अब सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कहाँ रहते हैं? अमेरिका में। तो दूसरा पाकिस्तान अमेरिका समझा जाता है। उसके बाद कहाँ रहते हैं? लंदन में या ग्रेट ब्रिटेन में, कनाडा में, जर्मनी में। इन 4 जगहों में अगर लें तो बाकी शायद बाकी और सऊदी अरब और गल्फ़ में भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ये एक किस्म का सिनेरियो था। अब जब भी पाकिस्तान के मुफाद के अगेंस्ट इनका कोई सिलसिला चलता था इन मुल्कों का, या वेस्ट का हम कहते हैं, तो जो हमारा पॉलिटिकल एलीट था, ज़ाहिर है वो वेस्ट में इंट्रेंच है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नवाज़ शरीफ को अगर फ़ैसला कर लें ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के इस फैमिली को स्कॉश करना है, तो पाकिस्तान में तो आगे कोई ज़्यादा जगह नहीं रही हुई, और एस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है। तो क्या हाल हो उनका? he'll be nowhere। तो इसलिए ज़ाहिर है इन्होंने, इनके मुफादात भी वेस्ट के साथ थे सारा। अब हुआ ये है कि आज मैंने सुबह किसी का वीलॉग या किसी की वीडियो देखी, एक दोस्त की, वो उसमें बता रहे थे लंदन में होने वाली, लंदन के साथ होने वाली, इनफैक्ट इंग्लैंड में कहना चाहिए, ग्रेट ब्रिटेन में होने वाली जो इनकी G7 ग्रेट 7, जो दुनिया के ग्रेट सबसे बड़े 7 मुल्क हैं, इकॉनमीज़ बड़ी हैं। बाद में रशिया को भी शामिल किया गया था, G8 कहना शुरू कर दिया था, बट G7 क्योंकि रशिया तो अदर साइड ऑफ द फेंस है ना। उसमें उन्होंने क्लोज डोर फैसले किए, इंटरनेट की भी फैसिलिटी बाज़ वाईफाई ख़त्म करके क्लोज, और बाद में जो ऐलान हुआ वो चीन के बड़ा ख़िलाफ़ था। और उन्होंने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसे B3W कहा जा रहा है, कि हमने, चीन ने ख़राब कर दिया और हम सही करके दोबारा इसको उस्तवार करेंगे और बिल्ड करेंगे, यानी कि चीन को चैलेंज दिया गया। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि इस समिट से जो है, अब इसमें तैयब उर्दगान ने भी आना है, क्योंकि वो भी ज़ाहिर नाटो के भी मेंबर हैं, और वो नाटो की भी साथ हो रही है। तो जो इससे ही उन्होंने कहा कि इससे पता ये लगता है कि कोल्ड वॉर जो है वो दोबारा शुरू होगी। एक ख़त्म हुई थी सोवियत यूनियन के डिमाइज से 89 और अर्ली 90s में, वो दोबारा शुरू होगी। अब पाकिस्तान में क्या हुआ है, मैंने किसी से पूछा कि आप ये जो फुलझड़ियाँ मिज़ाइल दोबारा चलाई जा रहे हैं, पुराने हमने देखे हैं, क्यों चला रहे हैं? तो वो हंस के टाल दिए। एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे, रिटायर्ड। जब दोबारा मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे आराम से हल्की आवाज़ में बताया कि ये तो बीदू सिस्टम पे, शायद उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पता है, उन्होंने कहा आप ये भी देखें ना कि हो सकता है, ताकि उन्हें कोर्ट उस, तो उन्होंने कहा हो सकता है ये बीदू सिस्टम पे फायर हो रहे हो। यानी कि बीदू वो ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है जो चाइना के, यानी कि हमारे मिज़ाइल को भी अब ख़तरा हो गया अमेरिका के GPS सिस्टम से, और हमने उसके ऊपर प्लेस की। तो मिलिट्री तो ऑलरेडी चाइना के पास जा चुकी है। हाल ही में जो अड्डे मांगने वाला जो है, उसकी डिटेल्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऑफिस से किस तरह लीक हो रही हैं, कोई 12 के या जो वहाँ पे हाई बिल्कुल ऐवानों में होने वाले वाक़यात हैं, वो अब आम लोग उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। बताया जाता है कि जब
ولیم برنز جو CIA کے چیف ہیں آئے اور انہوں آئے تو انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملیں. وہ گئے, انہوں نے جا کے کہا کہ ہمیں اڈے چاہیے. انہوں نے کہا جی اڈے تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے, پرائم منسٹر نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی اس کے کانسیکوینسز پہ بھی پرائم منسٹر نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم پریپریشن کریں. ہم نے کی ہے پریپریشن, وی آر پریپیئرڈ فار دیٹ. تو ان کی ٹون چینج ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ ایسے کریں کہ ہمیں ایئر کوریڈور دے دیں آپ اس پہ سے, جس پہ سے ہم حملہ کر سکیں. تو انہیں یہ بتایا گیا کہ حملہ آپ کو دیا جا سکتا ہے, بٹ آپ صرف پھر داعش کے خلاف حملہ کر سکیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا معاہدہ ہے آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا پہلے معاہدے میں بھی افغانستان میں حملے کرنے کی ہم نے اجازت دی تھی جنرل مشرف کے دور میں, اور آپ نے جس میں سے 450 سے زیادہ حملے پاکستان میں کر دیے. تو اب ہم یہ دوبارہ یہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر پرائم منسٹر سے کہیں. انہوں نے کہا وہ آپ خود کہیں. جب پرائم منسٹر سے ملنے کی درخواست کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے ہم منصب کے علاوہ نہ کسی کی کال اٹینڈ کرتا ہوں, نہ ہی میں کسی سے ملوں گا. پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو کہیں. اس کا اب کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل پریزیڈنٹ جو بائیڈن اب کال کریں اور آ کے کہیں, اور آگے سے اس کال کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ریلیز نہ کیا جائے, یا اس میں یہ بات نہ ہو 2 ہفتے تک اس کے بارے میں کوئی بتایا ہی نہ جائے کہ انہوں نے یہ درخواست دی ہے. وہ کہیں ہم نے درخواست دی ہے, یہ کوئی بات ہی نہ کریں. تو بالکل ساکھ جو ہے وہ ختم ہو گئی ایک سپر پاور کی. تو انہوں نے ظاہر کال نہیں کی جو بائیڈن نے. تو اب یہ حالات ہیں. تو اس حالات میں وہ پولیٹیکل ایسڈ شخصیات ویسٹ کا جو پاکستان میں ہے وہ تو بیچارہ مرونڈ ہو گیا نا, اردو میں جسے کہتے ہیں رول گیا. اب کچھ طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ جو بیریا ٹاؤن میں حملہ ہوا ہے وہ لوگ بسوں پہ بیٹھ کے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ حملہ کیا, اور اپنے کرتوں میں سے, اپنے سامان میں سے, اپنے وہ جو شاپنگ بیگ ہوتے ہیں جو سامان جیبوں میں سے جھنڈے سندھو دیش کے نکالے, اور وہاں پہ سندھو دیش, سندھ زندہ باد کے نعرے, سندھو دیش کے نعرے لگائے جو جی اے سید کے وقت تھے. یہی چیز یہ اب بالکل پورٹ سٹی ہے جس کے بارے میں مہاجر ایک سٹیج پہ, وہ مہاجر نہیں کہنا چاہیے, الطاف حسین, کیونکہ مہاجروں نے تو یہ ملک بنایا تھا, وہاں سے آئے تھے, تو مہاجر تو اس ملک کے بانی ہیں. اور الطاف حسین انہوں نے وہ جو یہ کیا تو جنا پور کے وہ میپ وغیرہ سارے, وہ پھر بات ختم ہو گئی. یہ تقریباً وہی بات ہے. اسی طرح جو ڈاکو ہیں وہ کتنی دیر لگتی ہے کہ وہ کہیں کہ جناب, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم رابن ہوڈ ہیں اور ہم جو ہیں وہ انصاف دلائیں گے سندھ کو. ساتھ ہی سندھ گورنمنٹ نے پانی کا ایشو بھی ہے جو کہ ثابت ہو گیا کہ جھوٹ تھا. اب چیف منسٹر کے آفس کو کیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہ ہو؟ ناممکن ہے. ٹیلی میٹری ہے کہ ان کی اپنی ڈسٹرکٹ میں پانی زیادہ دیا گیا, پنجاب سے سندھ میں داخل ہوا, جو شروع کی اپر سندھ کی ڈسٹرکٹ تھی انہوں نے زیادہ استعمال کر لیا اور اخیر میں کم پہنچا. تو اور جو ایکارڈ ہے اس میں بھی سندھ کو اس کے حصے سے زیادہ پانی ملا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ملک ہی الگ ہوتا تو اپر ریپیرین نے جو پانی دینا بنتا تھا اس سے زیادہ آلریڈی ایکارڈ میں دیا گیا جو معاہدہ ہوا ہے صوبوں کے درمیان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دی ہائیسٹ لیول سندھ میں وہ پارٹیز کچھ نہ کچھ لوکل سول انریسٹ کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کروا رہی ہیں, کم از کم اس سے آنکھ بند کر رہی ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید وہاں سے کوآرڈینیٹ ہو رہا ہے کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب باہر سے کال, ایک فون کال پہ ہماری کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی, ہم نے یہاں پہ سٹرگل کرنی ہے اپنی. تو اس لیول پہ اگر سٹرگل شروع ہو گئی ہے تو اس سٹرگل کو کچلے گا کون؟ ملٹری آرم. اور ان شخصیت کو تو شاید نہ کچھ نہ کہے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو کروا رہے ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے بلیک میل کرنا ہے فیڈریشن کو ہوگا, نیچے جو ان کے ہیں. تو میں اب یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اگر یہ کہوں کہ ان لوگوں کی اب پاکستان میں یہ پارٹیز رہیں گی, یہ پولیٹیکل پارٹیز رہیں گی, شاید پریزیڈنشل سسٹم آ جائے پھر بھی رہیں گی, جو بھی سسٹم آئے یہ پارٹیز رہیں گی, لیکن اسے پاکستانی ریپرزینٹ کریں گے, نہ کہ وہ لوگ ریپرزینٹ کریں گے جنہوں نے اس وقت پون بننا گوارا. پون کیا ہوتا ہے؟ ایک گھوڑا, پیادہ, بادشاہ, کوئین دیکھنے میں لگتا ہے, لیکن اس کو کوئی اور ہاتھ اس کی چال چلتا ہے ہمیشہ کسی سے. سو دے آر پونز. اور یہ پونز جو ہیں یہ کیونکہ اس لیے ختم ہونے والے ہیں کہ پوری یہ جو چیس بورڈ ہے اب یہ الٹنے لگی ہے,
کافی حد تک الٹ چکی ہے. لیٹس ویٹ کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم کو سمجھنی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بجٹ بھی چیخیں ماریں پاس, اسی لیے تلخیاں بھی ہیں ساری. اس ہورائزن پہ اگر آپ سمجھیں گے, اور اچھی خوشخبری یہ ہے جس سے کم از کم ہمارے جیسے لوگوں کو بھی یا عام لوگ پاکستانیوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ پاکستان سیمز ٹو بی وننگ آن اٹ. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے. ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کریں گے کہ لائک اور سبسکرائب کر سکیں, اگر ہو سکے تو. اللہ حافظ.